شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے واقعہ کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ تیو بالا کرنے والا واقعہ ہوگا جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تو تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ یہی وہ مقرب لوگ ہیں، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ جواہر سے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے، جسے انہیں نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کریں، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں میں اور کیلوں کے گچھوں اور لمبے سایوں اور بہتے پانیوں اور فراوان پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں باکرہ بنایا، ہمسر دوست ہم عمر بنایا۔ یہ سب داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے۔ رہے بائیں والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا، وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ خنقی ہے اور نہ راحت۔ یہ لوگ اس سے پہلے ناز پروردہ تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے یقیناً سب ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر یقیناً تم اے گمراہو تکذیب کرنے والو زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کرے جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ اور باتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا۔ بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو؟ پس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے
اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص یعنی مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ پھر اگر وہ مرنے والے مقربین میں سے ہے تو پھر اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بری جنت ہے۔ اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور بھڑکتی آگ میں تپایا جانا ہے۔ یہ سب سراسر حق پر مبنی قطعی ہے۔ بس اے نبی اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔